جی میرا سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو کیسے اور کیوں بنایا؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے انسان کو کیوں اور کیسے بنایا۔ اچھا سوال ہے، اس پر ہم چرچا کریں گے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن یوٹیوب پر جہاں پر بھی ہمیں سن رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اسلام دھرم کے طریقے سے ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ سبھی سننے والوں پر جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آپ سبھی سننے والوں پر اس کا عرض یہ ہے، یہ عربی بھاشا ہے، آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، سنسار کے سچے مالک کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ آئیے اب ہم سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں۔ جیون بہت تیزی سے موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے، اس مقصد کا گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، لگاتار سنیں، تاکہ آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھیں۔ تو آئیے سنسار کے سچے مالک کی آخری کتاب پوتر قرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہوئے ہم اپنی بات کو شروع سے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ٹیڑھی نیت کے اعتبار سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی زمین آسمان ایشور سے پہلے تھے، ایشور نے نہیں بنائے، کچھ چیزیں پہلے سے تھیں، ایشور نے، اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ ایک ٹیڑھی نیت ہو گئی۔ دیکھیے بات کو سمجھے ہم غور سے۔ ہمارے اندر جو رچنا رچی ہے اس مالک نے، اس رچنا میں اسپشٹ روپ سے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، ایمانداری اور بے ایمانی، اچھائی اور برائی، انسان کو کھلی آنکھ سے، کھلی عقل سے سب کو دکھا رکھی ہے۔ سب جانتے ہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ایمانداری کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور دونوں کے احساس بھی اس نے اندر سے کرا رکھے ہیں۔ جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو ایشور اللہ اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب انسان برے کام کرتا ہے تو اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں سچ اور جھوٹ کو جانتے سب ہیں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، مگر جاننے سے کچھ نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایماندار لوگ ہی مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے، اور سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ تو جانتے سب ہیں، جاننے سے نہیں، ماننے کا نام ایمانداری ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے ایمان والا، یعنی ایماندار انسان کو کہتے ہیں ایمان والا۔ ایماندار کا مطلب سچائی پہ، اچھائی پہ، بھلائی پہ چلنے والا، ایماندار، ایمان والا۔ قرآن میں کہا گیا ہے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ بے ایمان کا مطلب جھوٹ پر، برائی پر چلنے والا، بے ایمان، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، بے ایمان ناکام ہوں گے، قرآن کہتا ہے۔ یہی ہمارے اندر سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی رچنا ہے۔ عقل سے غور کریں، میں کوئی بات ہوائی نہیں کرتا، میں جس کی یہ کائنات ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر اندرونی حصے سے میں اس کے دلائل دیتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں، کوئی بات ہوا میں نہیں کرتا۔ جو لوگ عقل والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ عقل تو سب کے پاس ہے، اتنی عقل سب کے پاس ہے کہ اپنے مالک کو پہچانیں۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، امتحان لیا ہے۔ اگر وہ اتنی عقل نہ دے گا تو پھر وہ ظلم کرے گا، اس کا مطلب پھر اس کی طرف سے ظلم ہوگا۔ پھر اتنی عقل تو وہ سب کو دیتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنی بھکتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں نے تمہیں اتنی عقل اور سمجھ دی ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں،
सच को सोचने और मानने के लिए दिल दिए हैं, सोचने और समझने के लिए अकल दी है, सच और झूठ पर चलने के लिए समझ दी है, नीयत की छूट दी है, मन की छूट दी है, जीवन का समय दे दिया है। इस दुनिया की फैक्ट्री को मैं तुम्हारे लिए चला रहा हूँ। सुबह को दिन निकाल देता हूँ तुम्हारे कर्म करने के लिए कि जाओ अब तुम कर्म करो। मेरी रचना तुम्हारे अंदर रची हुई है कि अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, दोनों रास्तों की ढील दे रखी है, जीवन का समय दे दिया है। तुम्हारा सिस्टम फिर ऐसा बनाया है कि जो है फिर मैं रात कर देता हूँ कि अब तुम आराम करो, हैं? हाँ, जो थकान हुई है उसमें आराम करो, और फिर दिन निकाल देता हूँ ताकि तुम कर्म करो। तो अगर कोई पागल ही है तो वो बात एक अलग है। पागल अकल से पागल है तो उसके घर वालों का, दाएं बाएं के लोगों का उससे कैसा बर्तावा करते हैं उनका इम्तिहान है, उनका टेस्ट है, हैं? अच्छा बर्तावा करते हैं या बुरा बर्तावा करते हैं। वरना तो अल्लाह ने इतनी समझ और अकल तो सबको दी है कि वो अपने मालिक को पहचान सके और उसे राज़ी कर सके, हैं? ईमानदारी से बताओ, कितने भी कम अकल इंसान हो, तुम उससे कहोगे बल्ले भाई रोटी खा ले, नाक से खा ले, वो तुमसे कहेगा पागल हो रहा है कि नाक से रोटी खा लेंगे। अच्छा, कितने भी बेअकल आदमी हो, तुम दवाइयों का जो है उसके सामने मुट्ठा भर के कि ले भाई सबको खा लेना, नहीं खाएगा, कैसे कैसे खा लूँगा मैं, भाई डॉक्टर देगा हिसाब से जब भी तो खाऊंगा, क्या मुट्ठा भर के खा लूँगा। तो इतनी अकल और इतनी समझ तो अल्लाह ने दी है ना कि इस कायनात को कौन चला रहा है, मुझे किसने पैदा किया है, मेरी जान किसके कब्जे में है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा। हम देखें ना, जैसे उम्र ढलती है इंसान की, शरीर में जो है कमी आती रहती है, कमज़ोरी आती रहती है, हरारत सी, थकन सी, इंसान जो है कराहता है, उठते बैठते काम करता है मजबूरी में, हैं? एक शरीर के अंदर जो है कमज़ोरी सी हो जाती है जब उम्र ढलती है। तो तुम तो नहीं चाहते कि मेरा शरीर जो है कमज़ोर रहे, थकान हो या बीमारी हो। कोई ताकत है जिसकी बादशाहत हमारे ऊपर छाई हुई है, जिसने हमें ऐसा कर रखा है, जिसने हमें ये थकान दे रखी है। एक ज़बरदस्त ताकत है इस कायनात पर, इस कायनात के ऊपर उसी की बादशाहत चलती है, उसी की हुकूमत जर्रे जर्रे पे चलती है। अब देखो ना, वो दिन निकालता है तो निकलता है जब हम काम करते हैं, वो रात करता है तो होती है तब हम आराम करते हैं, हवा चलाता रहता है तो हम सांस लेते रहते हैं, ज़मीन में से हमारे लिए रोज़ी पैदा करता है तो बाज़ारों में बिकने के लिए आती है और हम खाते हैं। ज़मीन में से पैदा वो करता है, हैं? हाँ, अब हमसे कर्म कराता है। किसी को जो है खेती पे लगा रखा है, वो अपना खेती कर रहा है, वो अपना जो है उस पर कर्म पे लगा रखा है कि जाओ अब तुम खेती करके अपने गेहूँ मंडी में बेच के आओ। फिर मंडी में गेहूँ जाते हैं, फिर वहाँ से लोग मेहनत करते हैं, कोई रक्शे वाला, कोई कुछ, हैं? फिर लोग कमा के फिर जो है पैसे से वहाँ से लाते हैं। यानी अल्लाह ने सबको काम पे लगा रखा है, काम करवा करके रोज़ी देने का जरिया बना रखा है। बात समझे? वरना अल्लाह ताला काम ना करवाए, यूँ खिलाता रहे। और जन्नत में तो काम कराएगा ही नहीं, स्वर्ग में वहाँ तो काम कराएगा ही नहीं। वहाँ पर ना काम है, ना हिल्ला है, ना धंधा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना मेहनत है, ना मशक्क़त है, कुछ नहीं है। वहाँ पे अल्लाह ऐसे ही खिलाएगा। यहाँ दुनिया में असल में अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है ताकि हमारा इम्तिहान लिया जाए। रचना भी उसने रची है हमारे अंदर, और हमसे कर्म कराने के लिए जीवन दिया है ताकि हम मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करके जाएँ यहाँ से और अपने मालिक को राज़ी करके जाएँ। तो बात हमारी यहाँ पर चल रही थी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये ज़मीन और आसमान पहले से थे, अब इनको अल्लाह ताला चला रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी और गलत है, बकवास है। कुरान इसके ख़िलाफ़ है। कुरान ये कहता है, अब देखिए दो शब्द हैं, इन दो बातों पर गौर करें और समझें। एक बात तो ये है कि भाई कुछ तो है, कोई चीज़ अगर हो तो आदमी गौर से देखता है और कहता है नहीं भाई कुछ तो है, लग रहा है कुछ तो है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल गौर से सब छानबीन कर ली, उसके बाद कहा कि कुछ नहीं है। दोनों बातों में कितना फ़र्क हो गया है? एक बात तो यह है कि कुछ तो है, और एक बात यह है कि अब छानबीन करके ये देख लिया कि कुछ नहीं है। तो एक बात ये साबित कर रही है कि कुछ तो है, और एक बात ये साबित कर रही है कि अब कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से समझें कि अल्लाह था, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं था।
نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ہوا، نہ آگ، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ بات سمجھیں، کون اللہ؟ میں کس اللہ کی بات کر رہا ہوں بھائی؟ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا مگر چلا رہا ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی ایک بادشاہ ہے جس کی ایک جیسی بادشاہت اس دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی ایک ہی ہوا سے سارے جیو سانس لیتے ہیں۔ اس کی ہوا میں کوئی پکش پات نہیں ہے کہ ہندوؤں کے لیے آج ہوا چلے گی بھائی، مسلمانوں کے لیے نہیں چلے گی۔ ہے کوئی پکش پات؟ آج جو یہ ہندو مسلمان کے نام پہ لڑ رہے ہیں، یہ بیچارے شیطان کا شکار ہیں، یہ حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ بارش برستی ہے، اس کے ہاں کوئی پکش پات نہیں ہے کہ آج بھائی مسلمانوں میں بارش ہوگی صرف، آج ہندوؤں میں بارش نہیں ہوگی۔ آج یہ بیچارے کمعقل لوگ جو شیطان کا شکار ہیں، یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا الگ ہے، ہندوؤں کا خدا الگ ہے۔ یہ بیچارے شیطان کا شکار ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سچ بات ان تک پہنچائیں۔ جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ مانے گا وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ مگر ہم کم سے کم پہنچائیں تو صحیح۔ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی دھرتی پہ سے اللہ تعالیٰ گیہوں پیدا کرتا ہے، اور اس گیہوں کو ہندو بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، سکھ بھی کھاتے ہیں، ہر انسان کھاتا ہے، ہر جیو کھاتا ہے۔ دو خدا ہوتے تو کم سے کم ایک خدا اپنے گیہوں کا رنگ لال رکھتا، ایک خدا پیلا رکھتا، ایک خدا نیلا رکھتا۔ نیلا، پیلا، کالا، یہ کلر الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ ایک ہی کائنات ہے، ایک سی رات ہوتی ہے سارے جیووں کے لیے کہ اب سو جاؤ تم، ہیں؟ ایک ہی کائنات ہے، ایک ہی دھرتی ہے، دھرتی اور آسمان کے بیچ میں ایک ہی خلا ہے، ہیں؟ ایک ہی دن نکلتا ہے، ایک ہستی ایک ہی دن نکال دیتی ہے کہ اب جاؤ، اس دن میں سارے جیو اپنے کھاؤ پیو کرم کرو۔ اب جو بیچارے بگڑی ہوئی عقل شیطان کے شکار لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا الگ ہے اور ہمارا الگ ہے، تو میرے بھائی میں ان سے کہتا ہوں کہ اب میرے خدا نے دن نکال دیا ہے، ہاں میرا خدا دن نکالتا ہے، میرے خدا نے دن نکال دیا، تم اپنے خدا سے رات کر کے دکھاؤ ابھی اس ٹائم۔ یا میرے خدا نے دن نکالا، مان لو مثال کے طور پر جو ہے، مان لو کہ جو ہے سفید ہے یا سنہری ہے، تم اپنے خدا سے لال رنگ کر کے دکھا دو دن کا، ہیں؟ تو اب یہ کیا ہے کہ بنا دلیل کے، بنا سچ کی تحقیق کیے ہوئے، بنا حقیقت کو جانے ہوئے یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل شیطان کے کہنے پر چلتے رہتے ہیں، اور الٹے سیدھے جو شیطان خیال ڈالتا ہے من میں ان پر چلتے رہتے ہیں۔ ذرا بھی سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے اور جیون کے سمے کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور کتنے روز مرتے رہتے ہیں جہنم کا، نرک کا ایندھن بن کے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا، جب لوگ شیطان کو لالتی منالتی کریں گے، جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹک کے اور نرک کا ایندھن بن کے مر گئے، جھوٹ پر چل کر، برائی پر چل کر، شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، مجھے الٹا سیدھا نہ کہو، تم خود ہی برائی پہ چلنے والے تھے، تم خود ہی ظالم تھے، تم خود ہی ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے تھے، میں نے کوئی تمہیں ہاتھ پکڑ کے تھوڑی چلایا تھا برائی پہ، میں نے تمہارے من میں صرف برے خیال ڈالے ایشوری رچنا کے خلاف، اور تم بنا دلیل کے میرے پیچھے چلتے رہے، میرے حکم پر چلتے رہے بنا دلیل کے، یعنی سچ اور جھوٹ کی تحقیق تم نے نہیں کری، بنا دلیل کے تم میرے جھوٹے خیالات پر چلتے رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تم نے کوئی تحقیق نہ کری سچ اور جھوٹ کی، جیسے اب کتاب کہہ رہی ہے ایک کم براہم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تم نے کوئی تحقیق نہیں کری کہ اس ایشور نے، اللہ نے اوتار بھیجے، انہوں نے اس کا پیغام سنایا، وہ کتابوں میں موجود تھا، تم نے کتابوں کی تحقیق نہ کری سچ اور جھوٹ کی، اور نہ تم نے کائنات میں غور کری کہ ایک مالک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے من میں خیال ڈالا کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، 33 کروڑ خدا ہیں،
हैं, तुमने उसको मान लिया बिना दलील के और तुम चलते रहे बर्बादी के रास्ते पर। तुमने गौर न किया कि इस कायनात में हर चीज़ फ़ानी है, मरने मिटने वाली है, और ईश्वर अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला है। तो ये बात स्पष्ट रूप से साफ थी कि इस कायनात में जो चीज़ दिखाई दे रही वो सब मरने मिटने वाली थी। क्या सबूत है कि ये उसकी पैदा की हुई चीज़ें थी, अल्लाह ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ें थी, इसलिए मरने मिटने वाली थी, और ईश्वर अल्लाह कभी ना मिटने वाला था। अब तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारे मन में ख्याल डाला कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। अल्लाह ईश्वर ने, खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, और हर चीज़ में खुदा है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में खुदा है। ये ख्याल मैंने तुम्हारे अंदर डाला, तुमने ना सच और झूठ की तहकीक करी, तुम मेरे ख्याल पे चलते रहे। जबकि और फिर तुमसे मैंने शिर्क करवाया, फिर तुम्हें ये फ़लसफ़ा देकर कभी तुम्हें पत्थरों के आगे झुकाया खुदा को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर, कभी तुम्हें पेड़ों के आगे झुकाया हैं, दुनिया की हर चीज़ के सामने मैंने तुम्हें झुकवाया। भाई यही तो आस्था है ना लोगों की कि ईश्वर कण कण में है। अब हर चीज़ के अंदर खुदा है, कहते हैं हर चीज़ के अंदर खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो सब चीज़ों के आगे झुक रहे हैं फिर ईश्वर को छोड़कर। जो चीज़ मरने मिटने वाली है भाई, उसके सामने सर ना झुका, वो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ है, उसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। ईश्वर अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है, वो मौत से पवित्र है, उसी ने हर चीज़ को बनाया है और उसी ने हमें अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। उसका अधिकार है कि हम उसी के आगे सर झुकाएं। अगर हम उसके अलावा किसी और के सामने सर झुकाते हैं तो उसके अधिकार में हम कटौती करते हैं, और जो उसके अधिकार में कटौती करेगा उसने अपने जीवन का पैदा होने का मकसद ही बेकार कर दिया, फिर वो नरक की आग में जाएगा मरने के बाद। आज आप गौर कर लें, जितने भी लोग आज ये फसाद फैला रहे हैं, श्री राम के नाम पर जो है नारे लगा रहे हैं और कमज़ोरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये सब बेअकल लोग हैं और ये शैतान के बहकावे में, मन के ख्याल में चलते हैं। इन्होंने अल्लाह की दी हुई अच्छी अकल को अपने अंदर बेअकल बना दिया, बेकार बना दिया। जरा भी गौर नहीं करते कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम कुछ तो गौर करें कम से कम। बात कहाँ चल रही होती है और कहाँ पहुँच जाती है। अल्लाह जो चाहता है वो बुलवाता है। तो हमारी बात चल रही थी कि कुछ न था, अल्लाह था। अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है, ज़मीन आसमान पूरी कायनात सब पैदा किया है। कुरान कहता है कि सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है। लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। वो सब का क्रिएटर है, खालिक है, बनाने वाला। ब्रह्मा है बनाने वाला, विष्णु है पालने वाला, वो एक ही है। शिव है नष्ट कर देने वाला। हर चीज़ को उसी ने संभाल रखा है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। उसको किसी ने संभाल नहीं रखा है, उसने सबको संभाल रखा है। अल्लाह ईश्वर की सबको ज़रूरत है, मगर अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मामले में उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो भाई घर बनाना होगा तो मिस्त्री की ज़रूरत है कि भाई आज ज़रा मेरा घर बना दियो भाई, बेलदार की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का एक कण था, उसने एक हुक्म से ज़मीन को पैदा कर दिया। आसमान का एक कण था, एक जर्रा न था, उसने आसमान को पैदा कर दिया। मुझे टेबल कुर्सी बनानी है तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जब बना पाऊँगा मैं। कुछ भी ना होगा, अल्लाह सिर्फ एक हुक्म देता है, कुन, हाँ हो जा, फया कुन, समझ लो हो गई। मेरे चैनलों के अंदर जाकर के आप एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, और फिर देखें मैंने अल्लाह ईश्वर की कैसी तारीफ़ की है, हैं? हाँ, हर वीडियो में उसकी तारीफ़ मिलेगी, उसकी पहचान मिलेगी। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। उसकी पहचान मिलेगी, आपके दिल में वो बात ठुक जाएगी, आपका दिल उस सच्चाई को मानेगा। तो शैतान कहेगा क़यामत के दिन कि तुम्हें अल्लाह ने अकल दी थी, मगर तुमने जुल्म कर कर के तुम अकल से अंधे हो गए। तुमने कायनात में गौर ना किया कि इस कायनात में एक अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है। तुमने निरे खुदा बनाए। मैंने तुम्हें जो है गलत ख्याल तुम्हारे मन में डाले और तुम बिना दलील के मेरे ख्याल पे चलते रहे, यहाँ तक कि मौत आ गई। तुम अल्लाह से निडर होकर के और बुराई पर चलते रहे।
बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझते रहे। तुमने कोई गौर ना किया कि एक मालिक हमारा ऊपर है, जो देख रहा है हमें ऊपर से, जिसने जीवन दिया है, जो अगर हम उसकी रचना के खिलाफ चलेंगे तो वो हमें पकड़ेगा, जिसने हमें ज़िंदगी दी और जीवन जीने के साधन दिए, वही साधन उसने दिए और खिलाया पिलाया। तुमने कोई गौर ना किया उसकी तरफ, उसकी नाकदरी की, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चले, धरती पर फसाद फैलाया, उसकी मखलूक को दुखी किया। अब आइए जवाब की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने पहले फ़रिश्ते थे, अल्लाह ने फ़रिश्ते पैदा किए अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है जिसको हम समझ नहीं सकते। जिन्नात हैं जो आग से पैदा हैं, फ़रिश्ते हैं जो प्रकाश से, रोशनी से पैदा हैं। जिन्नात थे, जिन्नात अल्लाह की इबादत करते, आज भी हैं। फिर अल्लाह ने फ़ैसला किया कि अब मैं अशरफुल मखलूक़ात यानी सबसे बढ़िया मखलूक बनाऊं। अब हम जो इंसान हैं ना, हम अल्लाह की सबसे बढ़िया मखलूक हैं। ये जो दुनिया का जाल है ना, मोह माया, इसमें हमें अल्लाह ने उलझा दिया है। बात समझे हम, यानी जब अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करता है दुनिया में, तो उसकी पीठ अपनी तरफ को कर देता है और चेहरा और सामने का फेस दुनिया की तरफ को कर देता है, और उसके अंदर हमेशा जीने का नशा भर देता है, और जान उसने रखी है अपने कब्जे में, जब चाहे जब मौत देकर उठा ले। अब ये जान जो कब्जे में है, इसको इंसान भुलाए रखता है, जबकि रात दिन दुनिया में देखता रहता है कि उसके सामने निरे लोग मर रहे हैं, और जानता भी है कि मुझे भी मरना है, लेकिन इसको भुलाए रखता है और दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया बटोरने में लगा रहता है। अब इसी जीने की चाहत में इंसान रब की तरफ गौर करे कि किसने मुझे पैदा किया है, कौन मुझे पाल रहा है, कौन इस कायनात को चला रहा है, मेरी जान किसके कब्ज़े में है। इंसान जब गौर करेगा और अल्लाह की तहकीक करेगा, अल्लाह की खोज करेगा, तो फिर अल्लाह ताला जब दिल से करेगा तो अल्लाह ताला अपने हर बंदे को देख रहा है, फिर वो उसे जो अपनी राह दिखाएगा। और जब अल्लाह को पसंद कर लेगा तो दुनिया में हमेशा जीने की चाहत ख़त्म हो जाएगी हैं, और फिर वो अल्लाह का बंदा बन जाएगा, सच्चाई के होश में दुनिया में आ जाएगा कि दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, हैं। फिर वो दुनिया में रहते हुए दुनिया से निकल जाएगा, अल्लाह की शरण में पहुंच जाएगा। यही इसका कठिन इम्तिहान है। इसीलिए ये अशरफुल मखलूक़ात है, यानी सबसे बढ़िया मखलूक इसीलिए कहा गया है इसको, क्योंकि फ़रिश्तों के ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, है ना। इंसान का नफ्स दिया है, इंसान को नफ्स, इसके अंदर मैं दी है, घमंड दिया है रचना में, और बीवी बच्चे तमाम दुनिया की मेहनत मशक्क़त में पैदा किया है इंसान को, हैं। अब इसी मेहनत मशक्क़त में मेहनत करते हुए, बीवी बच्चों का हलाल तरीके से हक अदा करते हुए अपने रब का बन जाए, हैं। दुनिया में रहते हुए दुनिया का ना रहे, रब का बन जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए, दुनिया वाला ना हो। अगर अल्लाह वाला बन जाए तो वाकई फिर ये अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा पाएगा और जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। अगर ये दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने बनाने वाले मालिक एक अल्लाह को पसंद कर ले और उसके हवाले दिल कर दे, और अल्लाह इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। तो आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहली जो है अशरफुल मखलूक़ात में जो आदम अलैहिस्सलाम हैं, सारी दुनिया के इंसान उन्हीं की संतान हैं। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया मिट्टी का, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर, ये पुतला बनाया शरीर का, और ये जो शरीर के अंदर रूह है ये अलग है। जैसे तार होते हैं, बिजली के तार, वो दिखने में अलग होते हैं, उनका जो है कलर भी होता है, और वो जो है आकार वाले भी होते हैं, दबा हाथ से दबा कर देखोगे तो, और फिर उसके अंदर बिजली अलग होती है, करंट। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, दिखने में अलग, और इसके अंदर करंट, रूह अलग है। तो अल्लाह ताला ने इसको जो है सबसे बढ़िया मखलूक बनाया, अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे बेहतरीन पैदा की हुई चीज़ मखलूक। और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो इसके आगे इसका सम्मान करना, ये मेरी बढ़िया मखलूक है। वो जो सजदा है ना, सजदा वो सम्मान है, यानी मेरी इस मखलूक की इज्जत करो, सम्मान करो। बाजे बदबख्त ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह को सजदा करते हैं हम, हैं, हाँ, जो अल्लाह की कदर और अहमियत समझ के सजदा करते हैं हम, वो ऐसे ही सजदा आदम अलैहिस्सलाम को करवाया था। नहीं मेरे भाई, ये गलत बात है। बल्कि हकीकत ये है कि
آدم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑھیا مخلوق تھے ہیں. تو جب اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں، جب تک پتلا پڑا رہا جب تک کوئی دقت نہیں، اور جب کہا کہ میں اس میں روح پھونک دوں، یعنی میں نے اس کو بہترین، روح تو مین چیز ہے شریر کے اندر، جب اس کی میں نے بہترین تخلیق کی ہے، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کا سمان کرنا، اس کی عزت کرنا. جیسے کسی بادشاہ کے یہاں کوئی بادشاہ کہے بھی میرا فلاں جاننے والا ہے، میرا فلاں خاص آدمی ہے، اپنی پرجا سے کہے کہ تم اس کا سمان کرو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، سمان میں جو ہے تھوڑا جھکتے ہیں ہلکے سے. اب یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے پسند ہی ہے اپنی عبادت کرنا کہ ہر مخلوق میری بھکتی کرے، میری عبادت کرے، تو وہ اپنے جیسا سجدہ اپنی مخلوق کو کیوں کرائے گا پھر؟ یہ تو ظالم اپنے من سے کرتے ہیں اس بات کو، قرآن کی آیت کا ٹیڑھا مطلب پکڑتے ہیں اور اپنی جان پر ہی ظلم کرتے ہیں. موت کے بعد سزا پائیں گے اس کی، اگر اب باز نہ آئے تو موت کے بعد سزا پائیں گے. موت کے بعد اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے جس نے آدم سے کہا کہ جب میں روح پھونک دوں، فرشتے تھے ہیں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کا سمان کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے آگے جھک جانا. اب اس بات پہ آگے غور کریں آپ کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو سارے فرشتے سمان میں جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس جناتوں میں ہے، یہ جناتوں میں سے یہ الگ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہے، تو اس نے انکار کر دیا. اب دیکھو نا، غور کرنا انکار کیوں کیا، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سجدہ سمان کا تھا، عزت کرنے کا تھا، اسی لیے اس نے انکار کیا. اس نے فوراً کہا کہ یہ گندی مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، انا خیرم، میں اس سے بہتر ہوں. وہ اس کو گھمنڈ ہو گیا، میں اس کا سمان کیوں کروں، میں اس کی عزت کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں. جب سارے فرشتے جو ہیں سمان میں جھک گئے، اللہ نے ابلیس کو دیکھا تو کہا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو اس نے یہی کہا کہ میں یہ خاک سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا سمان کیوں کروں، میں اس کی عزت کیوں کروں، میں اس سے اونچا ہوں. اس بدبخت نے یہ عقل خراب ہو گئی کہ مجھے رب حکم دے رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب یہ جو بیچارے بگڑی ہوئی عقل اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں، آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں ہم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، وہ ایک سمان میں جھکنا تھا کہ یہ میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے، اے فرشتوں، اے میری مخلوقوں اور میری مخلوق آؤ اس آدم کا سمان کرو. جو خدا جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اپنی بھکتی پسند ہے، ہر مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس نے، کیا وہ جو ہے آدم علیہ السلام کو اپنے جیسے سجدہ کرا کر کیا اپنے جیسا خدا بناتا اسے؟ استغفر اللہ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے. ارے میرے بھائی، نبی تو اللہ کے بندے تھے، ان کے 2 ہاتھ تھے، 2 آنکھ تھی، 2 کان تھے، 2 پیر تھے، بیوی تھے، بچے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے ہیں. اللہ بلکن یہ کہو کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. نبی کے جیسے تو جو ہے ہمارے بھی 2 آنکھ ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں. ہاں، یہ ہے کہ نبی مخلوق میں سب سے بڑھیا مخلوق ہیں، سارے بندوں میں سب سے بڑھیا بندے ہیں. لیکن یہ مت کہو کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے. نبی جیسا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہمارے جیسے ان کے ہاتھ تھے ایسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ان کے کان تھے ایسے ہمارے کان ہیں، ان کے بھی بچے تھے ہمارے بھی بچے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے تھے وہ بھی ہم بھی پیتے ہیں. یہ شبد صرف اللہ کے لیے لگتا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہیں. اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے مجھے اللہ سے ملایا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. تو اللہ کو اللہ کے طریقے سے مانو اور نبی کو نبی کے طریقے سے مانو. اب جیسا سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر نعوذ باللہ ایسا سجدہ کرانے کا اللہ حکم دیتا سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے، تو ذرا بات پہ غور کرنا. پھر شیطان نے یہ کیوں کہا؟ شیطان کو علم تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو پیدا کر رہا ہے، اسے زمین میں بھیجے گا، اس کو جیون کا سمے دے گا اور اس کو اپنے لیے بنا رہا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے. اس کو اپنے جیسے سجدے کرانے کو تو پیدا نہیں کر رہا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تاکہ یہ میرے سامنے سر جھکائے، ناک رگڑے، مجھے پہچانے، مجھے بن دیکھے، میری دی ہوئی عقل سے مجھے پہچانے، مجھ سے ڈرے بن دیکھے، میری پہچان کرے،
मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चल के बुराई से बचकर मुझे राज़ी करे, जो जीवन का मैंने समय दिया है उसमें मुझे राज़ी करके मर के आए हैं, तो फिर मैं इसके लिए बेहतरीन जीवन, जन्नत का जीवन बनाकर तैयार कर रखा है, उसमें दाखिल करूँगा अपनी रहमत के साए में। ये शैतान को पहले से इल्म था ना, जभी तो वो कह रहा है इस बात को कि अल्लाह तो मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार। कुरान कह रहा है आगे कि शैतान कह रहा है, इब्लीस, क्योंकि जल रहा है वो, उसे जलन है आदम अलैहिस्सलाम से, उसे नफ़रत है कि इस मिट्टी से बने इंसान को अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, इसे अपनी सबसे बढ़िया मखलूक कह रहा है। उसे हसद हुआ कि मैं इतनी इबादत करने वाला हूँ। शैतान को बहुत इल्म था और अल्लाह की इबादत करने वाला था वो। ज़मीन व आसमान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ उसने अल्लाह के सामने सर ना झुकाया हो, सजदा ना किया हो, अल्लाह की इबादत ना की हो। अब उसे आदम अलैहिस्सलाम से जलन हो रही है, ना उसने सम्मान किया। क्या कह रहा है अल्लाह से कि तू मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दे और मुझे ये छूट दे दे कि मैं इसके मन के ख्यालों में इसे तेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलाऊँ, यानी अच्छाई से हटाकर बुराई पर चलाऊँ। अब देखो ना, उसको भी पता है ना अल्लाह ही मेरा मालिक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो लिहाजा मैं अल्लाह से जो मांगूंगा वही तो मुझे मिलेगा और तो कहीं से मिलेगा नहीं। तो वो खुद कह रहा है कि तू मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दे और मुझे ये छूट दे दे, इख्तियार दे दे कि मैं इसे मन के ख्यालों में भटकाऊँ तुझसे, और फिर मैं ये साबित कर दूँगा कि जितने भी आदम की नस्ल है इनमें से ज़्यादातर तेरे नाशुक्रे होंगे, बहुत कम होंगे जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, जिनको तूने चुन लिया है, छांट लिया है, जो तेरी सीधी राह पर आ सकेंगे। सीधी राह का मतलब सिरात मुस्तकीम, पूरी तरह बुराई से बचकर पूरी तरह अच्छाई पर चलना, ये सीधा रास्ता अल्लाह का। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई इंसान के लिए होती है तो वो उसके कर्मों के एवज, वो जुल्म कर कर के सीधे रास्ते को टेढ़ा कर देता है, फिर सही बात को समझ नहीं पाता। वरना अल्लाह का बड़ा सीधा और सच्चा रास्ता है कि अच्छाई पर चल, बुराई से बच, सीधी सी बात है। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चल, उसकी खोज कर, उसे पाले, उसे राज़ी कर ले। लेकिन जब इंसान अल्लाह की बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ एक जर्रा बराबर भी जुल्म करता है तो सच्चाई से अंधा हो जाता है। तो भी गौर करने की बात है, अगर अल्लाह ताला अपने जैसा सजदा आदम अलैहिस्सलाम को कराता तो फिर शैतान इस बात को क्यों कहता कि तू मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे, मैं इसको भटकाऊँ, तेरी इबादत से भटकाऊँगा, हैं, तुझे पहचानने से भटकाऊँगा, तेरी रचना के ख़िलाफ़ चलाऊँगा, और तू इनमें से अक्सरों को देखेगा कि तेरी नाशुक्रे होंगे, बहुत थोड़े से होंगे जो तेरी राह में आ सकेंगे। अगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे सर झुकाने के लिए, जैसे अपने आगे सजदा कराने के लिए कहता है, अगर ऐसे ही हुक्म होता तो फिर तो ये सारा फ़लसफ़ा बेकार है कि शैतान कह रहा है तो मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे, मैं तेरी सीधी राह से हटा दूँगा, तुझे तेरी भक्ति नहीं करने दूँगा, तेरी इबादत नहीं करने दूँगा, शिर्क कराऊँगा, गलत रास्ते भटकाऊँगा, फिर तो ये सारा फ़लसफ़ा बेकार हो गया भाई। अब मान लो कुरान में सजदे का जिक्र है तो सजदे के बहुत सारे प्रकार हैं। सजदा एक प्रकार के नहीं होता, सजदा जो है सम्मान को भी कहते हैं, सजदा सम्मान का भी होता है। अब इसमें कदर का मामला है कि हम किसकी कितनी कदर करते हैं और किसका कितना सम्मान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कदर, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा अजमत हमें हमारे दिल में अल्लाह की होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कदर जब अल्लाह की होगी तो उसी हिसाब से अल्लाह के सामने सजदा होगा, अल्लाह की इज्जत होगी, अल्लाह का सम्मान होगा। और इसीलिए अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है कि कौन मेरी कितनी इज्जत करता है, कौन मेरा कितना सम्मान करता है, कौन मेरी कितनी कदर करता है, कौन मेरा एहसान मानता है। जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एहसान मानेगा, मेरी कदर करेगा, मैं उसको अपनी रहमत जन्नत के साए में उसको इनाम दूंगा, उसको दाखिल करूंगा, उसको बदला दूंगा। मैं मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक हूँ। जो मखलूक मेरी जैसा कर्म करेगी मैं उसको वैसे ही बदला दूंगा, मैं बदला देने का मालिक हूँ। अब आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान कहता है कि जब शैतान ने कहा कि तुम ये ज़िंदगी दे दे क़यामत तक के लिए और ये इख्तियार दे दे कि मैं इसको बहकाऊँ मन के ख्यालों में, हैं, हाँ, मैं इनको भटकाऊँगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, तेरी सीधी राह से रोकूँगा। फिर अल्लाह ने कहा कि जा तू भटका, जो मेरे होंगे वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे, और जो तेरे बहकाए में आएंगे मैं तुझसे और उनसे जहन्नुम को भर दूँगा, नरक को भर दूँगा। क्योंकि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके आदम का सम्मान नहीं किया, इब्लीस ने, शैतान ने, अल्लाह का नाफरमान बन गया, बागी और गद्दार बन गया। एक बात और जान लें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, ये भी समझ लो।
قرآن کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے سب تعریف میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی ہم سمجھ لیں بات کو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کو زندگی دے دی، اس کو اختیار دے دیا بہکانے کے لیے۔ اب اب وہ شیطان ہے اور اس کی نسل ہے، یاد رکھیں۔ اب وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، شیطان جو ہے ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ ہمارے شریر کے اندر بڑھ کر اور ہمارے من میں غلط خیال ڈالے۔ جیسے خون ہمارے شریر میں دوڑا کرتا ہے نا، ایسے ہی جو ہے وہ شیطان ہیں جو اس کی نسل ہیں، وہ ہمارے شریر میں دوڑا کرتے ہیں۔ اور شیطان کی بڑی خوبصورت شکل تھی پہلے جب اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا نافرمان ہوا تو اس کی شکل بہت بدتر ہو گئی، سور کے جیسی۔ اب اس کا بڑا بھینکر چہرہ ہے، جیسے سور کی تھوتنی ہوتی ہے آگے سے، ایسے ہی جو ہے اپنی تھوتنی جو ہے لگا کر دل پر مارتا ہے پھونکے، وہ غلط خیال ڈالتا ہے انسانوں کے اندر، مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہم اس کی پہچان کر سکتے، اسے محسوس کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے من میں جو برے خیال آتے ہیں وہ شیطان ڈالتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ دوسری بات، تھوڑی بہت آپ کو میں پہچان ویسے دے سکتا ہوں، جیسے مان لیا کوئی آدمی موسیقی گانے سننے کا عادی ہے اور ڈسکو گانے چل رہے ہوں، ڈی جے بج رہا ہو اور وہاں سے نکل کے جا رہا ہو وہ انسان، اب وہ ناچنا نہیں چاہ رہا، مگر اندر سے اس کا شریر پھدک رہا ہے ناچنے کے لیے، تو وہ شیطان پھدکتا ہے۔ شیطان کو پہچاننے کی میں نے بہت ساری مثال دی ہیں، بہت ساری ویڈیو کے اندر ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھ پائیں اور دھوکے سے بچ پائیں۔ اب دیکھو نا، اشرف المخلوقات کیسے ہے انسان، اللہ نے اس کا پتلا بنایا، پھر اپنے حکم سے اس کے اندر روح پھونکی۔ یہ جو ہماری روح ہے نا، میں جو بول رہا ہوں یہ روح ہے، اور یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ ایک حکم سے مجھ جیسی روح پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ساتھ کروڑوں اربوں خربوں روحیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اربوں خربوں کام ایک ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے ایک حکم سے اربوں خربوں مجھ جیسے انسان روز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بچے سے جوان ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر ایک حکم سے ہی موت دیتا ہے۔ آپ اس کائنات میں اس کی قدرت پہ غور کریں، میں ہوائی بات نہیں کرتا، اس کائنات میں جس ہستی کی حکومت چھائی ہوئی ہے اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، غور کرو۔ اب اللہ نے روح کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا، شریر اور روح کا میں نے بڑے اسپشٹ روپ سے کھنڈن کیا ہے، اور بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے کہ روح کیا ہے، شریر کیا ہے، جان کیا ہے شریر کے اندر، یہ سب چیزیں میں نے بیان کی ہے، اتنا سمے نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں بیان کروں۔ تو روح جو پیدا کی ہے یہ شریر ہے، اللہ نے شریر کو ذریعہ بنایا ہے روح کے کرم کرنے کا، آتما کے کرم کرنے کا۔ اس دنیا میں ہر چیز اس نے آکار سے پیدا کی ہے، تو آکار کا مطلب کرم کروانا۔ اب رچنا اس نے رچ دی ہے اور کرم کروا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے سوچ، نیت، عقل، بدھی، یہ سب دے دی ہے۔ نیت، دو راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب جو بھی یہ سوچ سمجھ کر جس راستے کی طرف قدم چلاتا ہے اور شریر سے کرم کرتا ہے، شریر سے نکلنے والے کرموں پر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے۔ کس پرکار بہترین مخلوق ہے انسان، کس طرح اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، کس طرح اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے کہ اس کے اندر پہلے پتلا بنایا، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، روح کو پھونکنے کے بعد پھر اس کا جو ہے پھر رچنا رچی، اس کے اندر روح کا گھر انسان کے اندر دل کو بنایا۔ دل، آنکھ دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاں ناک کے نتنے دو ہیں، اور دل ایک ہے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور دنیا میں پورا شریر بیمار رہتا ہے مگر دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی۔ دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو انسان ختم۔ اسی لیے دل کو چھوٹ دی کہ پہلے دل ماں کے پیٹ میں دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور پھر اینڈ تک دل دھڑکتا ہے، اور دل بنایا ہے روح کا گھر، اور روح کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اور قرآن میں کہا ہے کہ اے روح اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جا، ہاں، اور اس کی بہشت میں داخل ہو جا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، شیطان تیرا دشمن ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، تجھے اس میں سکون نہیں ملے گا۔ اے روح اپنے رحمت کی سائے میں آ جا، چھوڑ دے دنیا اور شیطان، ان دنیا کو چھوڑ دے،
اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جا اور میری امن شانتی والی بہشت سورگ میں داخل ہو جا جو میری رحمت کی جگہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مٹی کا پتلا بنایا، اس کے اندر روح پھونکی اور پھر اس کے اندر اپنی رچنا کو پروست کیا۔ رچنا کیا ہے؟ اس کو پہلے تو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم آنکھوں کے دوارا سنسار کو دیکھ رہے ہیں، پھر کان دیے سننے کے لیے، ہیں، زبان دی بولنے کے لیے، دل دیا۔ اب ہم سمجھیں کہ اس کو سب کچھ دیا، اب اس کی رچنا کو رچ دیا، اچھائی اور برائی کے اس کے اندر احساس پیدا کر دیے۔ اچھائی میں اس کے اندر، اچھائی اللہ کی ہے، یہ ثبوت ہے کہ اس نے اپنی اچھائی میں سکون پیدا کیا ہے۔ اب برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان کا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، شیطان کو برائی پر چلنے کا جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے برائی، شیطان کو برائی پر چلنے کی چھوٹ دی ہے۔ اب شیطان کی برائی سے نفرت پیدا کر دی ہے ہمارے اندر اللہ نے، اپنی اچھائی میں سکون پیدا کر دیا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت پیدا کر دی ہے اور بے چینی پیدا کر دی ہے، قدم قدم پر بے چینی پیدا کرتا ہے برائی سے۔ چور کے پیر گھبراتے ہیں، پاپ اور گناہ اور برائی کرنے والے کے شریر گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے، وہ بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ جنت سورگ کے شوق پیدا کر دیے ہیں۔ سورگ کا شوق کیا ہے بھیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے کل کا بھروسہ ہے؟ ارے کل کو چھوڑو، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب جنت کے شوق کیا ہیں کہ اتنی اسپشٹ روپ سے سچی حقیقت کو، موت آئی تو دنیا کی ہر چیز ختم، اتنی حقیقت سچائی کو انسان بھلائے رکھتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ کس خواہش میں؟ جنت کی ہمیشہ جینے کی خواہش میں، سورگ کی ہمیشہ جینے کی خواہش میں۔ یہ سورگ کی اچھائیں ہیں جو اللہ نے انسان کی رچنا میں رکھی ہیں۔ موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں مال دولت بٹورنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں زیادہ تر انسانوں کا یہی حال ہے۔ اگر انسان موت کے سچائی کے ہوش میں آ جائے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرا ایک مالک ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، تو میرے بھائیوں، کیا وہ ایک ذرہ برابر بھی، کیا وہ ایک کण کے برابر بھی کسی پہ ظلم کرے گا، کسی پہ زیادتی کرے گا، کسی کا حق مارے گا، کسی کو تکلیف دے گا، کیا اللہ کی دھرتی میں فساد پھیلائے گا، کیا کسی پہ ظلم زیادتی پھیلائے گا؟ یہ تو ہمیشہ جینے کی چاہت میں سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں، میں سب سے اونچا ہو جاؤں، چاہے دوسروں کے گلے پر چھری چلاؤں، چاہے دوسروں کا حق ماروں، دوسروں پہ ظلم کروں۔ قرآن چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ ارے رک جا، ارے دنیا کی دوڑ نہ لگا، ارے تیری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ارے تو بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد مت سمجھ، تیرا ایک مالک ہے، تیری جان اس کے قبضے میں ہے، دیکھ تجھے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے سچائی کو دیکھ، یہ دنیا موت کا گھر ہے، ارے کانوں سے سچائی کو سن کہ میت کے پاس، ارتھی کے پاس بیٹھ کر لوگ رو رہے ہیں، یہ وقت تیرے اوپر بھی آئے گا۔ ہاں، دل سے سچائی کو مان، دل سے غور کر، دل کو سمجھا، یہ دنیا موت کا گھر ہے، اس کی دوڑ نہ لگا، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کو چلا چلا کے سمجھا رہا ہے، سنا رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ انسان رکنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں۔ اسی بات کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھ رکھ کر سچ بات کو نہیں دیکھتے، کہ آج میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ مر رہے ہیں، آج ان کا نمبر ہے، کل میرا بھی نمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے پکار پکار کر کہ ان کے کان ہیں مگر کانوں سے حق بات کو نہیں سنتے، ان کی زبان ہے مگر زبان سے سچ بات کو نہیں بولتے، ان کے دل ہیں مگر دل سے سچی بات کو نہیں مانتے۔ اے انسان، اس دنیا کی دھوکے کی دوڑ سے رک جا، رک جا۔ کیا تیرے پاس کوئی حد ہے؟ کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے؟ ارے جب تیری موت آئے گی، جس کھیل تماشے میں تو لگا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک تیری دنیا کی دوڑ، مال دولت کی دوڑ، یہ کھیل تماشا ہے، جسے بچے کھیلتے ہیں، ایسی کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، کھیل تماشے میں نہ لگ، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری عبادت کر، میری کھوج کر، میری پہچان کر، بن دیکھے مجھ سے ڈر، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، ورنہ میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ جیون کا سمے میں نے تجھے دیا ہے، اس کو برباد نہ کر، اس کو بیکار نہ کر، تجھے مر کے میری طرف لوٹنا ہے۔ تجھے میں نے اس دنیا میں سچ اور جھوٹ،
بالکل اسپشٹ روپ سے صاف صاف دکھا رکھا ہے، جھوٹ کے پیچھے نہ چل، سچ پہ بھی غور کر، جیون کا سمے برباد نہ کر، پھر مرنے کے بعد مجھ سے نہ کہنا کہ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دنیا میں جانے کا دے دے، تجھے پھر ایک سیکنڈ کا موقع دنیا میں جانے کا نہیں ملے گا، یہی سمے ملا ہے، اس میں غور کر، حقیقت پر غور کر، دنیا کے دھوکے کی دوڑ نہ لگا۔ میرے بندے، میرے بندو، دنیا میں دھوکے کو چھوڑو، دھوکے کی دوڑ کو چھوڑو، آ جاؤ میری رحمت کے سائے میں، مسلم بن جاؤ، میرے آگیا کاری بن جاؤ، سچائی کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کے دل میں انسان کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے انسان سے نہ ڈر، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے گندے پانی قطرے سے، اس اللہ سے ڈر۔ یہ سب ویریاں ہیں، دنیا میں گندے پانی قطرے ہیں، جس مالک نے ان کو ویریے سے انسان بنایا اس مالک سے ڈرو۔ اسی لیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ جو دنیا کی دوڑ کو سے دھیان ہٹا کر میں کدھر دوڑ رہا ہوں، میں کدھر دوڑ رہا ہوں، میں حیا مایا کی طرف دوڑ رہا ہوں، میں غلط دشا میں دوڑ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر احساس اندر سے پیدا کرتا رہتا ہے، مگر اس کو انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے، دوسروں کو دفنا کے آتا ہے، دوسروں کی ارتھی کو لے جاتا ہے، دوسروں کو مٹی میں ملا کے آتا ہے، اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے۔ یہی اسی لیے یہ مخلوق اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑھیا مخلوق ہے کہ جو دنیا کی دھوکے کی دوڑ کو پہچان لے، غور کر لے، سچائی پہ غور کرے، اپنے مالک کی طرف دھیان لگائے، اسے اپنے جیون کے سمے میں راضی کر لے، تو یہ اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑھیا مخلوق کہ اس کو جو ہے محنت مشقت میں پیدا کیا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، دھوپ تاپ میں محنت ہے، اور اس کے اندر جنت کی اچھائیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس دنیا کو پہچان لے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، دنیا موت کا گھر ہے، دنیا بیماریوں کا گھر ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے رب کو پسند کر لے، رب کے حوالے دل کر دے، دنیا کی محبت کو رب نکال دے، اپنی محبت کو رب اس کے دل میں ڈال دے، تو پھر یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ رب کو بھول کر دنیا کے دھوکے میں دوڑ لگاتا ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، دھرتی میں فساد پھیلاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ جب یہ رب کو بھول کر اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے مالک کو، اس کی تعریف کو، اس کی بڑائی کو بھول کر اپنی تعریف کرتا ہے، اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، تو اللہ کے نظروں میں کتے اور سور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جس نے اپنی اوقات پہچان لی، میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اور اللہ کی شان کو پہچان لیا، اللہ کے سامنے ناک رگڑی، اللہ کے حوالے دل کر دیا، ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کیا، اللہ کا بن گیا، میرے بھائیوں پھر یہ اشرف المخلوقات ہے، پھر یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ تو یہ اللہ نے جنت کے شوق انسان کے اندر رکھے، اور پھر رچنا میں جہنم کے خوف رکھے۔ جہنم کے خوف کیا ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، اندر سے اللہ بے چینی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے کہ رک جا اس غلط کام سے، اس کا انجام برا ہوگا، اس کی میں تجھے سزا دوں گا۔ اب سزا دینے کے لیے کوئی جگہ تو ہو کم سے کم، وہ جگہ اللہ نے نرک بنائی ہے، نرک جو موت کے بعد آئے گی۔ اب یہاں انسان اللہ سے روگردانی کرنے والا، اللہ کی ناقدری کرنے والا، اللہ کا احسان نہ ماننے والا، جب وہ گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو اللہ اس کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اب وہ گناہ کرنے کے بعد جب بے چینی پیدا ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے پاپ کیا ہے، کچھ گھبراہٹ تو پیدا ہوئی ہے، مگر بگڑا کچھ نہیں ہے میرا۔ اگر میں پولیس کے سامنے، قانون کے سامنے کوئی پاپ کرتا تو ڈنڈے مارتے، ہاتھ پیر توڑ دیتے میرے، لیکن میں نے اکیلے میں گناہ کیا ہے تو اندر سے گھبراہٹ تو ہوئی ہے، مگر بگڑا میرا کچھ نہیں ہے۔ اس میں سنسار کا سچا مالک، انسان کا سچا پیدا کرنے والا اشارہ کرتا ہے، میرے بندے تجھے جیون کا سمے دیا ہے، تجھے من کی مرضی کا میں نے بادشاہ بنا دیا ہے، دو راستے تیرے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی کا برائی کا، تجھے میں نے اور تجھے چھوٹ دے دی ہے، امتحان لے رہا ہوں میں تیری پریکشا لے رہا ہوں، میں تیرا ٹیسٹ لے رہا ہوں، میں نے تجھے آگاہی تو کر دی ہے، تیرے اندر گھبراہٹ پیدا کر دی، تو نے میری حکم کو نظر انداز کیا، تو نے سوچا میرا بگڑا کچھ نہیں، تو چل جیون کا سمے پورا کر لے تو ایسے ہی، پھر میں تجھے موت کے بعد بتاؤں گا۔ تجھے پولیس کا تو ڈر ہے اور سب طاقتیں میری ہیں، تجھے میرا ڈر نہیں ہے کہ میں تیرا کیا بناؤں گا؟ میری جہنم، میری نرک تیار ہے،
جو تجھے تباہ کر دے گی۔ دنیا میں زیادہ تر انسان اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، اندر سے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ اندر سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، بے چینی کی گھنٹی بجا دیتا ہے کہ مت چل اس راستے پر، مگر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ساتھ روگردانی کرتے رہتے ہیں، لاپرواہی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ہمیں پکڑنے والا۔ اللہ اپنے خوف کی کشش پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اس کو بھی بھلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایسے لوگ جرم کر کر کے روز کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بن کے مر رہے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو جو ہے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کو دنیا میں جو ہے بھیجا، اس کے بیوی بچے یعنی کہ جو ہے سمبھوگ کا ذریعہ بنایا تاکہ سمبھوگ کے دوارا اور روحیں دنیا میں بھیجی جائیں، پھر سب کے ماں باپ کا ذریعہ بنایا کہ وہ اس کے ماں باپ، وہ اس کے ماں باپ، وہ اس کے ماں باپ، یہ سب ذریعے ہیں دنیا میں۔ کچھ سمے کے رشتے ناتے ہیں، اصل میں یہ روحوں کو بھیجنے کا ذریعہ ہے، امتحان لینے کا ذریعہ ہے۔ انسان ان رشتے ناتوں میں ہی جو ہے بہہ جاتا ہے، جبکہ دیکھتا نہیں ہے کہ موت پر سب رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف اکیلا جاتا ہے اللہ کا بندہ بن کر۔ انسان کی روح انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، اس دنیا سے کرم کر کے، امتحان دے کر کے، پریکشا دے کر کے، ٹیسٹ دے کر کے، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف انسان کی آتما، انسان کی روح لوٹ جاتی ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں لوگوں کی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر، ان کے سامنے کتنے لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ کر کے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر مرتے رہتے ہیں، مگر یہ بیچارے نصیحت حاصل نہیں کرتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے سچ کو نہیں دیکھتے، یہ خود بھی جو ہے عبرت حاصل نہ کر کے اور دنیا کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور اتنی زبردست محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ زبردست کوشش اور محنت میرے لیے کر، مجھے راضی کرنے کے لیے کر، میری پہچان کے لیے کر، مگر جو دنیا چھوڑنی ہے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اسی کی بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، زبردست کوشش کرتے رہتے ہیں، عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی رچنا بنا کر کے دو راستے بنا دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور قرآن مجید میں دو راستوں کے دو انجام بتا دیے کہ یاد رکھو یہ دنیا میں نے امتحان کا جہان بنائی ہے، میں سب کا امتحان لے رہا ہوں، ٹیسٹ لے رہا ہوں، اور فیصلے کی دنیا موت کے بعد ہے، وہاں پر پھر ان کرموں کا فیصلہ ہوگا، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے بدلے کا انتظام کر لیا، پریکشا کے جہان کا انتظام کر لیا، یعنی پریکشا کا جہان الگ بنایا، یہ دنیا بنائی، پھر فیصلے کا جہان الگ بنایا کہ وہاں سب کا چونکہ انسان بہت سارے ہیں نا بھائی، آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے کب سے دنیا بنی ہے، کتنا انسان مر گیا ہوگا، اور کتنا اس ٹائم دھرتی پہ ہے، اور کتنا انسان ابھی قیامت تک آئے گا جب تک دنیا رہے گی۔ اس امتحان کے جہان کا بھی سمے بنایا ہے اللہ نے، یہ دنیا کب تک رکھنی ہے، یہ پریکشا لینے کا جہان، پیپر لینے کا جہان، پیپر لینے کی دنیا، پیپر لینے کا یہ ہال کب تک رکھنا ہے، اس کا بھی سمے دیا ہے، اور کتنے انسانوں کو اس دنیا میں پیپر کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے بھیجنا ہے، اس کا بھی سمے ہے۔ تو امتحان لینے کا جہان الگ بنایا یہ دنیا، اور پھر فیصلے کا جہان الگ بنایا ہے، وہ دنیا الگ ہے، اور پھر بدلہ دینے کا جہان الگ بنایا ہے، جنت میں اچھے کرم والے کا اچھا بدلہ رچنا کے آدھار پر، اور برے کرم کرنے والے کا نرک میں برا بدلہ، تو وہ دنیا الگ بنائی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی کائنات سسٹم اس کا چل رہا ہے۔ اب اس دنیا سے کتنے لوگ دھوکہ کھا کے مر رہے ہیں، اللہ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، یاد رکھیں، اس دنیا میں سچ اور جھوٹ بالکل کھلے طور پر سب کو دکھا رکھا ہے۔ اب جو چاہے جان بوجھ کر جھوٹ پہ چلتا رہے، سچ کو بھلائے پھرتا رہے اور مر جائے، اور جو چاہے سچ پہ غور کر لے، اللہ کو راضی کر کے مر جائے، تو دونوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ اللہ نے ہر انسان کی رچنا بڑی ناپ تول کے بنائی ہے، اور یاد رکھیں اس کائنات میں انسان اور جناتوں کا امتحان ہے، باقی جتنی بھی یہ مخلوق ہے یہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، جانور ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ دھرتی پہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے، مگر جانوروں کی رچنا الگ ہے، انسانوں کی رچنا الگ ہے۔ انسانوں کے اندر اچھائی برائی کی رچنا ہے، مگر جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کتے ہوتے ہیں، یہ جانور ہوتے ہیں، کتوں کے اندر اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ میری ماں کے پیٹ سے جنی ہے کتیا، یہ میری بہن ہے، میں اس کے ساتھ سمبھوگ یا ہم بستری نہ کروں، بلاత్కాر نہ کروں اس کا۔ کتے نہیں دیکھتے، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ بلاత్కాر کر لیتے ہیں، بہن کے ساتھ بلاత్కాر کر لیتے ہیں،
مگر انسانوں کے اندر اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ میری بہن ہے، میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ سمبھوگ ہم بستری بلاత్కాر نہیں کر سکتا۔ یہی رچنا ہے ایشور کی انسان کے اندر رچی ہوئی اچھائی برائی کی، اسی کے دوارا اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے۔ اب دیکھو نا، کسی چیز کو کتا بھی دیکھ رہا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بات ہے کہ میں فلاں چیز کو، میں سامنے والی چیز کو دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے اندر میں ہے۔ کتے کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو بس خالی ایک اس کے اندر روح ہے، ایک جان ہے، بس خالی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر میں نہیں ہے۔ انسان کے اندر میں ہے، گھمنڈ ہے، انسان کے اندر ترقی کرنے کا مادہ ہے۔ کتے جیسے آج سے 20,000 سال پہلے رہا کرتے تھے جانور، آج بھی ایسی رہ رہے ہیں، مگر انسان دیکھو کتنی ترقی کر رہا ہے۔ کچے مکان سے پکی اینٹ، پھر ٹیل، پھر پتھر، پھر ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، دھرتی پر ترقی کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑھیا مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب دیکھو نا، کتے کبھی نہیں کہتے گھمنڈ میں، اہنکار میں کہ میرے 4 مکان ہیں بھائی، مجھ پہ اتنی زمین جائیداد، مجھ پہ کا مطلب میں، یہ میں ہو گئی گھمنڈ میں ہو گئی عقل کے انسان کہتا ہے گھمنڈ میں کہ میرا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ کتے، جانور کبھی کہتے ہیں اس بات کو؟ کبھی کتے کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، ہیں؟ جانوروں کے لیے تو اللہ کی طرف سے فری ول ہے، دھرتی پہ کہیں بھی رہو، کہیں بھی کھاؤ، کہیں بھی پیو، فری ول ہے۔ انسان کو مشقت میں ڈالا ہے، حالانکہ انسان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ زمین جائیداد بٹورنے میں لگا ہوا ہے نا تو کچھ نہ ہے، یہ موت پہ سب ختم ہے۔ یہ تو کرم کرانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے انسان دوڑ لگا، انسان کو چھوٹ دی ہے، انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں ڈالی ہیں، ہمیشہ جینے کی چاہت ڈالی ہے، تو یہ دوڑ لگاتا رہتا ہے کہ ایک پلاٹ لیا، پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا مکان لیا، محنت کرتا رہتا ہے، دھوکے میں چلتا رہتا ہے، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ سب کچھ مٹی ہے، اور موت پہ اس کے لیے سب کچھ مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ یہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے اللہ کی طرف کرم کر کے، امتحان دے کر کے۔ اور اس دنیا کو بنایا ہے بھولنے کا جہان۔ اولاد چاہے کتنی پیار کرتی ہو، ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو اولاد اپنے زندگی کے مزے میں ماں باپ کو بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا ہمارا باپ جو دھوپ میں، تجیری میں، گرمی میں ہمارے لیے کما کے لاتا کھانے کے لیے۔ کوئی ماں تھی جو دھوپ دوپہری میں جو ہے چولہے پہ روٹی ہنڈیا کرتی، ہمیں پکا کے کھلاتی۔ بھول جاتے ہیں لوگ۔ بھولنے کا جہان یہ دنیا اللہ نے بنایا ہے۔ ایسا سسٹم اس دنیا کا بنایا ہے کہ کتنے ہی محبت کرنے والے ہوں، کتنے ہی پیارا ہو ہمارا، خود اولاد اسے لے جاتی ہے اور مٹی میں دفن کر کے آتی ہے، اللہ کے حوالے کر کے آتے ہیں کہ جاؤ اب اللہ کے حوالے ہو گئے، تم اللہ کو راضی کرنے آئے تھے، اگر تم نے اللہ کو راضی کیا ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا ہے تو تم ناکام ہو، اب جاؤ تم دنیا سے ہمیشہ کے لیے۔ خود اولاد، خود گھر والے اس کو خود اس کا انتم سنسکار کر کے، اس کو دفنا کر کے چلے آتے ہیں اللہ کے حوالے کر کے۔ تو خود اولاد، خود اس کے خاص اسے مٹی میں دبا کر کے، مٹی میں ملا کر کے، اللہ کے حوالے کر کے دنیا میں آ کر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشوں میں لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی خواہش، دنیا کی خواہش، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ جو غور کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اس دھوکے کی دنیا کی دوڑ سے بریک لگائے گا، اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، اللہ کی طرف دل کو کھینچے گا، اللہ کے سامنے ناک رگڑے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ سے دعا کرے گا مجھے سچائی دکھا، مجھے سچ کو سچ ہی دکھا، اس دنیا میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے، کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، سچائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، مجھے سچ کو سچ ہی دکھا۔ من ہی من میں اللہ سے بات کرے گا۔ یاد رکھنا، جو انسان حقیقت کا حقیقت میں پہچاننے والا ہوگا وہ دنیا میں نہیں ڈھونڈے گا اللہ کو، وہ اپنے من میں اللہ سے بات کرے گا اور سوچے گا کہ میرا سچا بنانے والا میرے من کی بات جانتا ہے، لہٰذا سچے بنانے والے کو پانے کے لیے اس سے من سے بات کروں، کہیں اور نہ دیکھوں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کا سچا بنانے والا کہ تم مجھے من ہی من میں یاد کیا کرو، میں تمہارے من کا حال جانتا ہوں۔ جو من کا حال جانے وہی تیرا سچا بنانے والا ہے، اس سے مانگ، من ہی من میں مانگ کہ مجھے سچائی دکھا۔ دنیا میں نہ بھٹک، دنیا بھٹکانے والی ہے، شیطان کے داؤ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، شیطان کا جال جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ شیطان اور دنیا کے جال سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، تیرے سچے بنانے والے مالک کے۔ اس لیے سب کا سہارا چھوڑ دے
اللہ کا سہارا پکڑ، ہاں اللہ کے قدموں میں گر، اللہ کا سہارا پکڑ کہ تو ہی مجھے اس دنیا اور شیطان سے بچا اور اپنی طرف کھینچ، اپنی شرن میں جگہ دے، اپنی پناہ میں جگہ دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو کیسے اور کیوں بنایا، میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اس نے بنایا اپنے لیے انسان کو، کہ تو دنیا میں جا کر مجھے راضی کر کے آ، میری عبادت کر، بن دیکھے میری پہچان کر، بن دیکھے مجھ سے ڈر۔ اسی لیے وہ مالک دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا اس نے پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، پیپر لینے کا ایک ہال بنائی ہے، ایک جہان بنائی ہے، ایک کمرہ بنائی ہے۔ اب جو جیون کا سمے ملا ہے ہمیں اس دنیا میں، وہ ہمارے پیپر چل رہے ہیں دنیا میں، وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے، میں نے جیون دیا ہے، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، کون میرا احسان مانتا ہے، کون بن دیکھے میری کھوج کرتا ہے، میری پہچان کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا کہ بن دیکھے میری پہچان کرے، بن دیکھے مجھ سے ڈرے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلے ہیں۔ ہاں، تو یہ اللہ کا پورا سسٹم چلا ہوا ہے۔ یہ دنیا پیپر لینے کا ہال بنائی ہے، اس میں جیون دیے جا رہا ہے، وہ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اور ٹیسٹ لے کر امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے، امتحان لے کر پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ دیکھو نا اس کی بادشاہت پہ غور کرو، اس سے بڑی طاقت اور بادشاہت اس دنیا میں ہاں کسی کی نہیں ہے۔ اس کی حقیقت والی بادشاہت پر غور کرو، وہی معبود برحق ہے، سچا مالک ہے کائنات کا۔ رچنا میں اس نے جیون جینے کے دو راستے بتائے ہیں، اچھائی برائی، اور دنیا میں اچھائی برائی ہی مکسنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان دو راستوں کے دو انجام بنائے ہیں، موت کے بعد وہ جہان الگ ہے، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ یہ دنیا محنت، مشقت اور دکھوں کا اور تھکنے کا جہان ہے۔ یہاں انسان سچائی پر چل کر تھک جاتا ہے، بھلائی پر چل کر تھک جاتا ہے، اور جنت کیا ہے؟ جنت پھر مزے کا جہان ہے، وہاں کوئی تھکان نہیں ہے۔ جو اللہ کو راضی کر لے پھر اس کے جنت میں مزے ہیں، اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا، اس کے سارے غم دھل جائیں گے، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، اللہ نے پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، یہ دنیا بنایا ہے امتحان کا جہان، اور جو اس کو ہمیشہ کا جہان سمجھے، اس میں مزے کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں پر ظلم جاستی کرے، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، سچائی پہ غور نہ کرے، اللہ کو ناراض کرے، دھرتی پہ فساد پھیلائے، ظلم جاستی پھیلائے، دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو حق مارے، دوسروں کا قتل کرے، دوسروں پر ظلم کرے، جیون کے سمے کو برباد کر دے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، تو میرے بھائیوں پھر موت کے بعد اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، نرک کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا تو میں تجھے دنیا میں بھی بے چین کروں گا، رکھوں گا، اور مرنے کے بعد تجھے بے چینی والی جہنم میں ڈالوں گا۔ اگر تو باز نہ آیا، ہاں برائی پہ چلتا رہا، میں تجھے احساس کراتا رہا مت چل برائی پہ، تیرے اندر بے چینی پیدا کرتا رہا، اور تو باز نہ آیا، برائی پہ چلتا رہا، تو میں دنیا ہی کی زندگی تیری جہنم کے جیسی بنا دوں گا، تجھے بے چینی سے بھر دوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈکیت، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے مرڈری، ان کو ایک پل کو بھی سکون نہیں ہوتا، چین سے روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ کہیں کوئی مجھے آ کے مار نہ دے، میں نے برے کام کر رکھے ہیں، کہیں پولیس آ کے مجھے گولی نہ مار دے، وہ چین سے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک اچھا ایماندار انسان چاہے مزدوری کرتا ہو، وہ جہاں بیٹھے گا چین سے بیٹھے گا، جہاں جائے گا چین سے رہے گا، کیونکہ اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے کسی کا برا کیا ہے، مجھے کوئی آ کے میرا برا کرے گا۔ اسے اندر سے یہ احساس ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرا، کسی کا برا نہیں کرا، تو اللہ میرے ساتھ کیوں برا کرے گا۔ اور اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو میری آیتوں کو مان لے، جو میرے آدیش، میرے حکم آسمان پہ سے آئیں پیغمبروں دوارا، اوتاروں دوارا، اور جو میرے حکم کو مان لے اور اس پہ چلے، تو میں اسے ڈر اور غم سے آزاد کر دوں گا۔ انسان کی ساری تکلیف ڈر اور غم میں ہے۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، اللہ کی بادشاہت کا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کبھی کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اور پیچھے والے وقت کا غم ہے کہ ارے میرا فلاں، میرا باپ ختم ہو گیا، ورنہ میرا ایسا کاروبار ہوتا، کہ میرا ایسا کام ہوتا، کہ ہم ایسے ہوتے ویسے ہوتے۔ تو یہ ڈر اور غم کی بادشاہت ہے اللہ کی، جس کے بیچ میں انسان پسا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میرے حکم کو مان لے گا، میں اسے ڈر اور غم سے آزاد کر دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے حکم پہ، اچھائی پہ آ جائے گا، اللہ اس کی بے چینی ختم کر کے اس کو سکون سے بھر دے گا، دنیا میں بھی ڈر اور غم سے آزاد کر دے گا اسے، کیونکہ اچھا انسان کیوں ڈرے بھائی میں کوئی کسی پہ ظلم تھوڑی کر رہا ہوں جو میں ڈروں۔ میں برا کروں گا تو اللہ میرے ساتھ برا کرے گا، اور پھر موت کے بعد بھی یہی آگاہی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے کہ جو انسان
اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، سچائی پہ چلتا ہے، بھلائی پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگاہی کرا دیتا ہے اس کے دل میں کہ میں تیرے ساتھ موت کے بعد اچھا انجام کروں گا، تو میرے حکم پہ چلا، میں نے تجھے جیون دیا، تو نے اس مقصد کو پورا کیا۔ اور جو انسان ظلم جاستی کرتا ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، دنیا میں بھی وہ اس کو جو ہے بے چینی رہتی ہے، بھائی میں نے برے کام کر رکھے ہیں، اوپر والا بھی برے کرے گا میرے ساتھ ہیں، اور پھر موت پہ اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے اسے آگاہی کرا دیتا ہے کہ تو نے میرے مرضی کے خلاف چلا ہے، مرنے کے بعد تیرے ساتھ انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کو آنکھ کھول کے پہچانو، یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سچائی کی راہ پہ چلنے والے کو کامیابی اندھیرے میں نہیں ملے گی، اس کو بھی مرنے سے پہلے پتہ ہے کہ میں نے مالک کو راضی کیا، سچائی پہ چلا ہوں، وہ مرنے کے بعد اچھا انجام کرے گا میرے ساتھ۔ تو اچھائی کی راہ پہ چلنے والے کو مرنے کے بعد کامیابی اندھیرے میں نہیں ملے گی، اللہ اس کو اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کا سچا بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، سچائی کو اس کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور برائی کی راہ پر چلنے والے کو دردناک سزا اللہ کی طرف سے اندھیرے میں نہیں ملے گی۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے ظلم جاستی کر کے جا رہا ہوں، مالک میرے ساتھ برا برتاوا کرے گا، میں نے اسے راضی کرنے کی، اس کو جو ہے اس کی عبادت کرنے کی کوئی کوشش اور محنت نہ کری، اس کی نافرمانی کری ہے، اس نے مجھے جیون دیا، میں نے جیون کا سمے بیکار کر دیا، مرنے کے بعد اچھا انجام نہیں کرے گا میرے ساتھ، اس کو بھی پتہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ دنیا میں جا کر میری عبادت کر اور مجھے راضی کر کے آؤ، اور پھر جنت میں ہمیشہ کے گھر میں جاؤ، یہ اس لیے پیدا کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا، رچنا کے بارے میں کہ رچنا کیسے کیسے بنائی ہے، اور رچنا کے بارے میں بہت ساری ویڈیو میں نے کھنڈن کیا ہے، اور اسپشٹ روپ سے صاف ڈیٹیل میں، تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کے سمے کو کامیاب کر سکیں، سچائی کو سمجھ کر اور جھوٹ سے بچ کر، گیان کو سمجھ کر اگیان سے بچ کر۔ تو میرے بھائیوں، دو آپشن دیے ہیں اللہ نے، یا تو اپنے من کو راضی کر یا مجھے راضی کر، میں تیرا رب ہوں، پالنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ یا تو اپنے من کو راضی کر یا اپنے رب کو راضی کر۔ من کو راضی کرنے کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے۔ اگر تو میری مرضی کے خلاف چلے گا، اپنے من کو راضی کرے گا، ہیں، کیونکہ من تو انسان کا جو ہے شیطان ہے، من کو شیطان بھگاتا ہے، تو اس من کو جو ہے میرے سامنے جھکا دے اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ آ، بھول جا دنیا کیا کہہ رہی ہے، میری مرضی کو جان۔ یہی شبد قرآن میں کہا ہے اللہ نے سب سے پہلے، اقرا، میرے بندے، دنیا کے ہر انسان سے کہا ہے کہ میرے بندو میری مرضی کو اس قرآن میں پڑھو، میں نے تمہیں جیون کیوں دیا ہے، میں تم سے چاہتا کیا ہوں۔ اگر تو نے میری مرضی اس قرآن میں پڑھ لی تو تیرا جیون، اور تو میری مرضی پہ آ گیا، تو نے مجھے راضی کر لیا، تو تیرا جیون موت پر سفل ہے، تو دیکھے گا اپنی آنکھ سے، کامیاب ہے، تو دیکھے گا۔ اور اگر تو نے دنیا میں سب کچھ پڑھا، اس قرآن مجید میں، اس پوتر کتاب میں، اس پاک کلام میں جو آسمان پہ سے میں نے بھیجا ہے، اس پوتر قرآن مجید میں اگر تو نے میری مرضی نہ پڑھی اور دنیا میں سب کچھ پڑھا، تو تو موت پر دیکھے گا کہ تو ناکام ہے، تیرا جیون ناکام ہے، تو تباہ اور برباد ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس کی مرضی کو جان کر کے، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا اپنی منمانی کر کے، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اب یہ دنیا میں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، مت بنے ہوئے ہیں، دھرم بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگ منمانی کر رہے ہیں، اپنے مالک کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، جبکہ سب کے لیے ایک ہی مرضی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اس کی رچنا بھی سب کے اندر ایک ہی ہے، تو اس کی ایک ہی مرضی ہے اس قرآن کے اندر۔ اور سورہ شمس میں 11 قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی اس قرآن مجید کے دوارا جو میں نے آسمان پہ سے بھیجا ہے، انسان کو جیون جینے کا طریقہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، پوری طرح برائی سے بچنے کا، پوری طرح اچھائی پر چلنے کا۔ ہاں، انسان اپنی من کی مرضی سے پوری طرح برائی سے نہیں بچ سکتا، جس مالک نے اسے بنایا ہے وہی اس سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو لہٰذا تو بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد مت سمجھے، تو ڈر اس مالک سے اور اس کے قدموں میں گر جا اور اس کی مرضی پہ آ جا، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ تو جو اس قرآن کے دوارا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہے، یہ کہہ کر اللہ نے قلم توڑ دیا فیصلہ کر کے، جیسے جج قلم توڑ دیتا ہے، یہ فیصلہ کر دیا۔ اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا جو اس قرآن سے ہٹ کر اپنی منمانی کر کے میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے، کیونکہ انسان اپنی من کی مرضی سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو
کے आधार पर सही कर्म कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारा बनाने वाला जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम क्या करें, उसकी मर्ज़ी पे आ जाएं। अब कोई नया जंगल हो, हैं, हम उस जंगल में नए नए गए, ठीक है, उस जंगल के बारे में हमें पता नहीं है कौन सा फल जहरीला है, कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है। वो नया नया जंगल है हमारे लिए भाई। इसी प्रकार से हम किससे पूछेंगे, जो उस जंगल में पहले से रहने वाला है, वो हमें बताएगा कि क्या सही है हमारे लिए, क्या नुकसानदायक है, क्या फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार से ये कायनात अल्लाह की है, ये कायनात का जंगल अल्लाह का है। तो हम अपनी मर्जी ना चलाएं इसमें। हम दुनिया में नए नए आए हैं भाई, अभी हैं, 50-60 साल की ज़िंदगी है। इस कायनात को अल्लाह चला रहा है, ये उसका जंगल है। हम उसी से पूछे कि मालिक हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक है, हम क्या करें और क्या ना करें। 50-60 साल की ज़िंदगी है इंसान की, 20-30 साल दुनिया में आए हुए को हुए हैं, न अपनी ज़िंदगी का होश है, न दुनिया का ढंग से पता है। अकल की तेज़ी दिखाता है, जब अल्लाह की बात करते हैं लड़ने को आता है। घमंड दिखाता है, अरे घमंड करने वाला तो बर्बाद हो गई मौत के बाद। अब मैं अल्लाह को पाने का तुम्हें खूबसूरत तरीका एक बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, कुरान में अल्लाह ने बहुत सारे फ़र्ज़ किए हैं। फ़र्ज़ का मतलब ज़रूरी काम जो करना ही करना है। अब सबसे पहला फ़र्ज़ जिहाद को किया है। जिहाद का मतलब जिद्दोजहद बुराई के ख़िलाफ़ अच्छाई पर चलने के लिए जिद्दोजहद करना, कसाकस करना। अब सबसे पहला जिहाद अपने अंदर से शुरू होता है। इंसान मन के अंदर से सबसे पहला जिहाद करे। ये दुनिया एक क्या है, गंदगी है, कोयले की खान है। इसमें सफ़ेद कपड़े पहनाकर अल्लाह ने हमें भेज दिया है और कह दिया है कि दाग ना आएँ। समझ में आ रही है बात? अब ऐसा हो नहीं सकता कि दाग ना आएँ, दाग तो आएंगे, हल्के फुल्के, धूल भी जमेगी, है ना। एक ही रास्ता है कि मालिक से माफ़ी मांगें कि मालिक तो मुझे माफ़ कर दे। मैं गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इस दुनिया में सन जाता हूँ गुनाहों में, अनजाने में। मेरी नीयत सीधी राह पर चलने की होश हवास में, मगर मैं फिसल जाता हूँ। मैं गफलत में जो है गुनाह कर बैठता हूँ, गलती कर बैठता हूँ, जानबूझ के नहीं, होश हवास में नहीं, हाँ गफलत में, होश खोने के बाद। तो तू मुझे माफ़ कर दे। तो बेशक जैसे शरीर का गुस्ल पानी है, पानी से गुस्ल होता है शरीर का, शरीर जो है पानी से पवित्र होता है अल्लाह के बताए हुए द्वारा, इसी तरह से रूह का गुस्ल अल्लाह से माफ़ी मांगना है, तौबा है। अल्लाह से इंसान माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसकी रूह को पाक कर देगा बुराइयों से। इंसान की नीयत सीधी राह पर चलने की हो, ये ना हो कि नीयत टेढ़ी राह पर चलने की, जानबूझ के टेढ़ी राह पर चल रहे हैं और फिर गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे माफ़ नहीं करेगा। पहले नीयत सीधी राह पर चलने की हो, अनजाने में गलती हो तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अब इस दुनिया में हम देख रहे हैं बुराई आम है, फसाद आम है, जुल्म जास्ती आम है। तो हम बुराई में पैदा हुए हैं, तो हम अंदर से जो बुराई में पैदा हुए हैं तो हम भी अंदर से गंदे हो गए। जवान पे गाली बकना शुरू हो गई, गालियों के आदी बन गए। औरों को देख देख कर हम भी गाली बकने लगे, औरों को देख देख कर हम भी चुगली करने लगे, औरों को देख देख कर हम भी हसद करने लगे, औरों को देख कर हम भी बुराई करने लगे, औरों को देख देख कर हम भी गलत काम करने लगे। बहुत सारी बुराइयां हैं, आप गौर कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर पनप गई दुनिया में आकर के। इंसान की जो रूह है, बच्चा जो पैदा होकर आता है तो उसकी रूह हर बुराई से पाक होती है। लोग कहते नहीं हैं बच्चे मन के सच्चे, तो इंसान की जो रूह है दुनिया में पैदा होकर जब बच्चा आता है तो उसकी रूह बुराइयों से पाक आती है। इस दुनिया में आकर हम गंदे हो जाते हैं। अब जैसे हम आए हैं पाक वहाँ से अल्लाह की तरफ से, ऐसे ही हमें पाक बन के जाना है, तो हम कामयाब हैं। अगर बुराइयों में लिप्त होकर गए तो फिर हम नाकाम हैं। अब पाक होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह से रूह का जो गुस्ल है वो माफ़ी है, अल्लाह से माफ़ी मांगें दिल से, हाँ रो रो कर अल्लाह से तौबा करें। ऐसी तौबा कि हमारी आँख से आंसू निकल जाएं और रोंगटा हमारा खड़ा हो जाए अल्लाह के खौफ से, हैं, अल्लाह की मोहब्बत में। ये नहीं कि वैसी कान पकड़ लिया जी मेरी तौबा तौबा, कान पकड़ के कह दी तौबा तौबा, ये ऐसी तौबा नहीं होती, ऐसी माफ़ी नहीं होती। बल्कि अकेले में अल्लाह से हम डरें, हाँ कोई ना हो, और अल्लाह से अकेले में हम डरें, आँख से आंसू निकलें, शरीर से रोंगटा खड़ा हो, तब अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक जात है, वो हमारे हर प्रकार के हर मन के ख्याल को जानता है, हमारी नीयत क्या है, सोच क्या है, सब जानता है। वो हमारी सांस से ज़्यादा करीब है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में वो जानता है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमें जानता है वो। तो सबसे पहला फ़र्ज जो है वो क्या है, जिद्दोजहद, जिहाद। कुरान को समझते हुए, कुरान में अल्लाह की मर्ज़ी को जानते हुए, और फिर हमें बुराई से बचना है। अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में
शैतान से और बुराइयों से जिहाद करना है। हमें खुद पहले सच्चाई पर कायम होना है। अब कायम होने के लिए सबसे पहले जिद्दोजहद क्या है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी को जानें, उसका इल्म हासिल करें। यहाँ से शुरुआत होगी। अब अल्लाह की मर्ज़ी को जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो शैतान आपके पीछे पड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया अल्लाह से, मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा तेरी सीधी राह से। और सीधी राह पहले शुरू कहाँ से होती है? अल्लाह की मर्ज़ी को जानने से। जो लोग फ़िरका परस्ती में उलझे हुए हैं, उस फ़िरका परस्ती से निकलकर अल्लाह की मर्ज़ी को जाने, दीन हक़, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, जो कुरान बता रहा है। जब आप इरादा करेंगे मैं अल्लाह की मर्ज़ी को जानूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के अल्लाह की मर्ज़ी को जानें। और जिनके पास टच वाले मोबाइल नहीं है, मैं उनसे कहता हूं भाई, जिस मालिक ने जीवन दिया है, जीवन का समय दिया है, सब कुछ वही दे रहा है, क्या उसके लिए तुम इतना नहीं कर सकते कि टच वाला मोबाइल ले लो, एक सस्ता वाला ले लो और उसमें हमारा चैनल देखो, अल्लाह की मर्ज़ी को जानो। तो इंसान नियत तो कर लेता है, लेकिन फिर क्या है, शैतान उसके पीछे लग जाता है और शैतान उसको दुनिया में भटका देता है। अब उसके खिलाफ जिद्दोजहद करनी है, हैं? मन नहीं कर रहा अल्लाह के दीन को सुनने के लिए, फिर भी सुनो। शैतान चाहेगा इसका मन ना करे, वो मन में गलत ख्याल डालेगा और जो है बाधाएं पैदा करेगा, दिल दिमाग में और ख्याल डालेगा, अरे इससे तो मोबाइल से तो कोई और चीज़ ले ले, हैं? हाँ, और तेरे पास इतने पैसे कहाँ हो पाएंगे, तू मोबाइल ले ले, ये करे वो करे, वो शैतान ख्याल डालेगा। उसके खिलाफ जिद्दोजहद करना है और अल्लाह की तरफ कायम होना है, अल्लाह की तरफ बढ़ते जाना है। दुनिया तुम्हें रोकेगी, शैतान तुम्हें रोकेगा, अल्लाह की तरफ बढ़ते चले जाओ। कुरान में इसी को कहा गया है, वफ़िर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ दौड़ोगे तो कामयाबी मिलेगी। और इसी को कुरान में कहा गया है कि दिल इंसान की ज़िंदगी को मोड़ देता है, दिल। हाँ, इसी को कुरान में कहा कि जिसका दिल अल्लाह की तरफ खिंचता चला गया, दुनिया उसे रोक ना पाई, शैतान उसे रोक ना पाया, अल्लाह की मर्ज़ी को जाना, मेहनत मशक्क़त झेली, अल्लाह के लिए तकलीफ़ उठाई, अल्लाह की खोज में दुख उठाए, और उसके दिल को कोई दुनिया में या शैतान रोक ना पाया अल्लाह की तरफ बढ़ने से। वफ़िर्रु इलल्लाह, वो दौड़ा अल्लाह को राज़ी करने की तरफ। इसी को कुरान में कहा गया है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो बेरोक दिल लेके आया, जिसके दिल को अल्लाह की तरफ से कोई रोक ना पाया, अल्लाह की तरफ खींचने से कोई रोक ना पाया। जब अल्लाह की तरफ खींचेगा, जब भी तो अल्लाह उसकी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करेगा। तो जब ये जिद्दोजहद करेगा तो शैतान और दुनिया देखते रह जाएंगे और ये अल्लाह की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। शैतान अंदर से ख्याल डालकर इसको रोकने की कोशिश करेगा और दुनिया इसको बाहर से रोकेगी। लोग कहेंगे अरे क्या कर रहा है तू, अरे अपने काम में ध्यान दे, अरे तू कहाँ अल्लाह की तरफ ध्यान में लग गया, कहाँ तू अल्लाह वाला बनने की कोशिश कर रहा है, और फलाना ढिमाका। लोग इसे रोकेंगे, शैतान अंदर से ख्याल डालेगा, मगर ये खिंचता चला जाए। पहला जिहाद ये है अपने खिलाफ़, अपनी बुराइयों के ख़िलाफ़, जो अपने अंदर बुराइयां हैं उनके खिलाफ़ जिहाद करना। हाँ, इसलिए इस्लाम में आता है, इस्लाम से पहले इस्लाम इंसान के अंदर की रिपेयरिंग करता है, दिल और जवान की। जो गाली बकने की आदत पड़ गई है उनको छुड़ाएगा, जो दिल में नीयत और सोच गंदी है उसको साफ़ करेगा, इंसान की रिपेयरिंग करेगा। दुनिया में हर चीज़ की रिपेयरिंग होती है, कार की, मोटरसाइकिल की। मेरे भाइयों, इंसान की रिपेयरिंग कुरान करता है, मगर जो दिल से अपने पैदा करने वाले रब की तरफ, मालिक की तरफ जुड़ता है, अल्लाह ही फिर उसकी रिपेयरिंग करता है कुरान के ज़रिए से। जो अपने अंदर से बुराइयों को ना रोक पाया, वो दुनिया में क्या रोकेगा, वो तो बुराई भी फिर राजी है। पहले अपने अंदर से बुराइयों को खिलाफ़ जिहाद करें, उसके बाद में अपने घर पे जिहाद करें, जो बुराइयां हैं घर के अंदर उन्हें ख़त्म करें, उसके बाद फिर मोहल्ले पड़ोस में, फिर सारी दुनिया के इंसानों की फ़िक्र लें, इनको जहन्नुम से बचाना है, पूरी दुनिया की बुराई से नफ़रत करनी है, अल्लाह को सही से पहचान कर अल्लाह की हुकूमत दुनिया में कायम करनी है, अल्लाह की तारीफ़ को ज़िंदा करना है, अल्लाह की इबादत को दुनिया में ज़िंदा करना है, मूर्ति पूजा को ख़त्म करना है, शैतान की पूजा को ख़त्म करना है, जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की लोग पूजा कर रहे हैं उसको ख़त्म करना है, इंसानों को उनके सच्चे रब से जोड़ना है, सारी दुनिया के इंसानों को बनी हुई चीज़ों की पूजा से हटाकर बनाने वाले की पूजा की तरफ लगाना है। यही काम है मुसलमान का मेरे भाइयों। मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ है कि अल्लाह की हुकूमत कायम करे, अल्लाह का नाम धरती पर ज़िंदा करे। यही मुसलमान का टेस्ट है, इम्तिहान है।
यही मौत तक का टेस्ट है। मेरे भाइयों, खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ और शैतान के फंदे से लोगों को बचाओ। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ो। अपने बीवी बच्चों की परवाह तो हर इंसान करता है, अरे अल्लाह के बंदों की परवाह करो, इन्हें जहन्नुम से बचाओ, अल्लाह से जोड़ो। अल्लाह की दी हुई तौफीक से, उसके रहम व करम से यही मेरी कोशिश और मेहनत है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जैसी अल्लाह ने मुझे ताकत और क़ुव्वत दी है, जैसी मुझे हैसियत दी है, जैसी मुझे तौफीक दी है, मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, टूटी फूटी मेहनत। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरी बातों को जो जहाँ भी मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगे, मेरी बातों से जाग जाएं, तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे तसल्ली मिले, मुझे सुकून मिले कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। सारी दुनिया में जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, उनकी मुझे बड़ी बेचैनी है कि ये शैतान के धोखे से बच जाएं। मुझे बड़ा गम है, मुझे बड़ी फ़िक्र है कि ये अल्लाह की राह पे आ जाएं। हम सब जहन्नुम की आग से बच जाएं, अल्लाह के गजब और गुस्से से बच जाएं, अल्लाह की रहमत के साए में आ जाएं, उसकी कृपा और दया की साए में आ जाएं, उसकी शरण में आ जाएं, उसकी पनाह में आ जाएं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के अल्लाह का जिक्र सुने। अल्लाह का जिक्र इंसान के अंदर सुकून पैदा करता है, शांति पैदा करता है, बेचैनी और घबराहट को ख़त्म कर देता है। तुम जितना लगातार अल्लाह का जिक्र सुनते रहोगे, उतना ही तुम्हें सुकून तुम्हारे अंदर से पैदा होता रहेगा, तुम्हें सुकून शांति मिलती रहेगी, बेचैनी और घबराहट तुम्हारी ख़त्म होती रहेगी, तुम अमन शांति की तरफ चलते रहोगे। इसी को कहा गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि मेरे बंदो, दुनिया और शैतान की पनाह से मेरी पनाह में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में ही शांति है, सच्चाई का रास्ता मेरा है। मेरी सच्चाई की तहकीक करते हुए मेरी तरफ बढ़ते चले आओ, दुनिया में किसी के भटकाए में ना आओ। मेरे भाइयों, सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है। याद रखें, अगर माँ बाप भी हमारे बुरे हैं तो वो भी हमें अल्लाह के सच्चे रास्ते से रोकेंगे। हाँ, भाई बहन बुरे हैं, अगर अच्छे हैं तो नहीं रोकेंगे, अगर बुरे हैं तो वो भी हमें अल्लाह के सच्चे रास्ते से रोकेंगे, हमें हमारी नाकामी की तरफ हमें खींचेंगे। हमें किसी के बहकाए में नहीं आना, हमें अल्लाह की तरफ दौड़ते चले जाना है, सच्चाई की तरफ दौड़ते चले जाना है, सच्चाई की तहकीक करते हुए अल्लाह की तरफ खींचते चले जाना है। सुकून को हासिल करना है, शांति को हासिल करना है और मरने के बाद नरक की आग से बचना है और स्वर्ग में अल्लाह की रहमत की साए की जगह में जाना है। इसलिए ज्ञान, सच्चा इल्म अल्लाह का, ईश्वर का, कोई दवाई की पुड़िया नहीं है मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी मर्ज़ी को समझें। इसलिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल के जवाब हो गए और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।